گرام میر نگر میں ایک بڑے جلسے کا آیوجن کیا گیا جس میں دیش کے مشہور علماء اکرام اور شعراء نے شرکت کی۔ اس خاص موقع پر بہار کے مولانا عبداللہ قمر سالم چترویدی صاحب، بارہ بنکی کے مولانا عمر عبداللہ صاحب اور قاری صلاح الدین صاحب کے ساتھ ساتھ اور بھی علماء اکرام تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ شعراء میں اسد اعظمی اور سفیان پرتاپ گڑھی نے بھی اپنی موجودگی سے جلسے کی رونق بڑھائی۔ جلسے کے دوران مولانا سالم قمر چترویدی نے لوگوں کو ماں باپ کی خدمت اور ان کے ادھیکاروں کے بارے میں یاد دلایا۔ انہوں نے کہا، ماں باپ کے قدموں کے نیچے دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ وہیں اسد اعظمی اور سفیان پرتاپ گڑھی نے اپنی نعتوں سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ ان کے دلکش انداز اور جذباتی کلام نے جلسے میں موجود لوگوں کو مگن کر دیا۔ پروگرام لوگوں کے لیے ایک یادگار موقع ثابت ہوا اور پورے میر نگر میں اس کا خاصا اتشاہ دیکھنے کو ملا۔ دیکھیے کیا کہا مولانا چترویدی صاحب نے۔ دیا ہے کہ شراب کے قریب مت جاؤ، شراب گندی چیز، اور سماج کی بیٹی اکیلی مت رہو۔ نربھیا اکیلی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، ڈاکٹر پرینکا ریڈی اکیلی تھی اپنی بائک کے ساتھ، اور بھی تندور کانڈ دیکھ لیجئے دلی کا، اور دیکھ لیجئے لکشمی نام کی لڑکی ابھی بنگلور کے اندر، اس کے جسم کے 7 ٹکڑے کیے گئے، 19 دن کے بعد اس کی لاش فریج کے اندر سے نکالی کر اس کی باڈی پراپت ہوئی، اپنے شوہر کو چھوڑ کر بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ زندہ باد ارشد مدنی، زندہ باد ارشد مدنی، زندہ باد حسین مدنی، زندہ باد ہندو مسلم، زندہ باد ہندو مسلم، زندہ باد ہندوستان زندہ باد۔ وصف حسین و اسعد کا تو پیکر ارشد مدنی ہے، وصف حسین و اسعد کا تو پیکر ارشد مدنی ہے، چرخ عالم امکا کا مہو اختر ارشد مدنی ہے، سچا دیش پریمی عاشق سرور ارشد مدنی ہے، تیری رگوں میں خون علی کا تیری رگوں میں خون علی کا عزم تیرا فولاد ارشد۔ آپ سب تیار ہیں؟ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، ایمانی جذبہ بولا لا الہ الا اللہ، دین نبی کی بات کرو اس پہ فدائے ذات کرو، دین نبی کی بات کرو اس پہ فدائے ذات کرو، دین نبی کی بات کرو اس پہ فدائے ذات کرو، دل کے لیے یہ اچھا ہے ذکر نبی۔ نبی کے ساتھ جب یہ ہو رہا ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، ورنہ اللہ اپنے محبوب کو آرے سے نہ چرواتا اور درخت میں چرواتا نہ، اس طرح اللہ کے نبی کو چیر دیا گیا، بڑے دربار میں ذبح کر دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ پر احسان مت کیا کرو، یہ مت سمجھا کرو کہ میں پکا نمازی ہو گیا۔ اپنے حالات بدلو، آپ اگر غور کریں گے تو معاشرے کے معاملات 75% ہیں، عبادات 25% ہیں، 75% کو نہیں بدلو گے، لڑائی جھگڑا تمہارا نہیں بدلے گا، آپس میں اختلاف نہیں بدلے گا، آپس میں دوسرے کے لیے برائیاں نہیں بدلے گی، حالات نہیں بدلے گے، کیسے بدلو گے؟ ذرا غور کریے، غار حرا سے سرکار گھر تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد
آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حوال بتائے تو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتانے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تمہیں ذلیل رسوا نہیں کرے گا۔ اور جو آگے پیغام دیا ہے وہ ذرا غور کریے، انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں، آپ محروم کے اور ان کے کام آیا کرتے ہیں، آپ غریبوں کے لیے کما کے دیتے ہیں۔ اگر غور کریں گے تو اللہ کے محبوب کو خدیجۃ الکبریٰ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ سماج سدھار کے الفاظ ہیں، معاشرے کے الفاظ ہیں، تہذیب و تمدن کے الفاظ ہیں، عبادات کے الفاظ نہیں ہیں کہ ان کو بدلا جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، اپنے اندر تبدیلی کرو، اگر تم نہیں بدلو گے، اللہ نے اعلان کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم نے حدیث اتاری ہے، ہم نے فرامین نبوی اتارے ہیں، اپنے پیغام اتارے ہیں۔ اگر تم حفاظت نہیں کرو گے، اللہ دوسروں کو پیدا کرے گا جو میری اور آپ کی طرح نافرمان نہیں ہے، ان کے لیے حفاظت کروائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے لوگوں، اپنی روش بدلو، اپنے طریقے بدلو، اپنا سماج بدلو، اپنی تہذیب بدلو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تم سب کو بدل دے گا، ایسی قوم پیدا کرے گا جو میری اور آپ کی طرح نافرمان نہیں ہے۔ بغداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں مدارس اور مکاتب کا جال بچھا ہوا تھا، شادیاں لائے بریلیوں کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، لیکن جب وہ نافرمان ہوئے، سنت نبوی کا مذاق اڑایا تو اللہ نے تاتاریوں کو مسلط کیا۔ ایسے ذبح کیا گیا ہے مسلمانوں کو سنتوں کو مذاق اڑانے پر کہ دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے کالا رہا ہے۔ اتنا بڑا پل مسلمانوں کی لاشوں سے بن گیا تھا کہ لوگ بھول گئے تھے کہ اس پہ ٹرک گزار دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ان کے ذریعے ایسا محسوس، تاریخ کا مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے، ایسا لگتا تھا کہ اب اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں ملے گا، لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون چکے، اپنے دین کی، اپنے نبی کی تعلیمات کی حفاظت کا تو خود محافظ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس نے لی ہے۔ اللہ نے انہی تاتاریوں کو جو مسلمانوں کو نیست نابود کرنے پر لگے ہوئے تھے، اللہ نے رخ بدل دیا ہے۔ تاتار کے فسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تمہارا اور میرا محتاج نہیں ہے، تم بدلو گے تو اپنی نسلوں کو بدلو گے، تم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو گے، تمہارے اندر انقلاب آئے گا تو تمہاری نسلیں سدھرے گی، ورنہ اللہ دوسروں سے، اللہ تیسرے سے حفاظت قرآن کی، حدیث کی کروا لے گا۔ روس کے حالات 100 سال گزرے ہیں جہاں کمیونسٹوں کی حکومت تھی، قرآن تو پڑھنا دور کی بات ہے، قرآن 100 سال دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ حالات یوں ہی بدل رہے ہیں۔ اس 100 سال میں کون سا علاقہ ہے؟ امام بخاری پیدا ہوئے، بخاری شریف لکھی گئی،